صحابہ کا چلتے وہی راستہ ہے، خودی جن کے ایمان سے آراستہ ہے، صحابہ کا چلتے وہی راستہ ہے۔ اللہم صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہے اور ہر مسلمان اس کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے میں لگا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں جہاں ہمارا ایک پروگرام رمضان ٹرانسلیشن چلتا ہے تو وہاں ایک سلسلہ اور ایک ترتیب خلاصہ تراویح کے نام سے چلتی ہے۔ اس خلاصہ تراویح کا یہ پروگرام جس میں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو آخری تراویح تک چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت ہے تو سب سے پہلی سورت ایک مکی سورت ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ مکی سورت کا ہونا سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ مکی سورت ہے اور یہ بالکل جو ابتدائی دور تھا مکہ کا، اس ابتدائی دور میں ہی اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں تو علماء نے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو کھولتے ہی سب سے پہلی سورت جو نظر آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، تو اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس سورت کو سورہ سبعہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ 7 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور اس سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ ام القرآن کہنے کا جو اس کی وجہ ہے، کیوں اس کو ام القرآن کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا مکمل طور پر اجمالی خاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورت کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی بنیاد بھی کہتے ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس کو ام القرآن یا اساس القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید 3 چیزوں کے اوپر خصوصی زور دیتا ہے، بیان کرتا ہے، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو اس سورت کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں اور اس سورت کی جو 4تھی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس کی جو 3ری آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے بعینی۔ اس کی جو 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے اس میں رسالت یعنی نبوت وغیرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء کا بھی اسی سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے، اور دعا کا بھی جیسے ہم مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو دعا کا اہتمام کی طرف اشارہ بھی اسی سورت یعنی قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ انبیاء کا اور صلحاء کا جو تذکرہ ہے جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو انبیاء و صلحاء کا جو تذکرہ ہے وہ بھی اجمالاً اسی سورت کے اندر موجود ہے، اور اپنے آپ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے یعنی ایسے لوگوں والے راستے سے بچنے کی تلقین اور دعا بھی ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، غضب ہے، ایسے لوگوں سے بچنے کا بھی جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک دعویٰ ہے اس کے اندر، اور یہ بلا خوف و تردد کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال ترین سورت ہے کہ آپ دیکھیں ہے 7 آیتوں کے اوپر مشتمل، لیکن اتنی ساری اشیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جمع کر دیا ہے کہ توحید کا تذکرہ بھی اسی میں، رسالت کا تذکرہ بھی اسی میں، قیامت کا تذکرہ بھی اسی میں، انبیاء و صلحاء کا تذکرہ بھی اسی میں، گزشتہ اقوام کے تبصرے بھی اسی کے اندر، اور اپنے آپ کو برے راستے سے بچانے کی دعا بھی اسی کے اندر، اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا بھی اسی کے اندر، اللہ کے اسماء بھی اسی کے اندر۔ تو یہ مکمل قرآن کا ایک اجمالی خاکہ ہے، خلاصہ ہے، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسری سورت ہے قرآن مجید کی، یہ ایک مدنی سورت ہے، اس کو سورہ بقرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے، بقر کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس صورت کے اندر ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جس میں ایک قاتل کی تلاش کے لیے جو ہے وہ گائے وغیرہ کے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، تو گائے کے تذکرے کی وجہ سے اور اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور گائے کے ذبح کرنے کا جو یہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجا جو تھا اس نے مال وراثت ہڑپ کرنے کے لیے، اس سے ہتھیانے کے لیے جو ہے اسے قتل کر دیا تھا۔ پھر رات کی تاریکی کے اندر اس کی لاش اٹھا کر کسی دوسرے دروازے پر، یعنی کسی دوسرے محلے میں آپ کہہ سکتے ہیں، گلی میں کہہ سکتے ہیں، آبادی سے باہر کہہ سکتے ہیں، جا کر کے پھینک دیا اور پھر اس کے قتل ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میرے چچا کو جو ہے وہ کسی نے قتل کر دیا ہے، اب جو ہے وہ ہمیں قاتل کی تلاش ہے، قاتل ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اب یہ جو دعویٰ اس نے کیا تو اس کے متعلق قاتل کے اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہوا اور قاتل کی جو ہے اس نے نشاندہی کر دی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ایک تو چونکہ یہ جو گائے کا واقعہ ہے یہ اس مناسبت سے سنایا کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر بعث بعد الموت کا بھی جو ہے وہ یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے، ثم الیہ ترجعون منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کے اندر متعدد مقامات کے اوپر ہے کہ تم نے واپس ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو بعث بعد الموت کے اوپر بھی یہ ہے کہ انہی دنوں میں بنی اسرائیل کا ایک جو گروہ ہے مرنے کے بعد زندگی کا انکار کر رہا تھا، تو اس مقتول کے زندہ ہونے سے جو ہے انہوں نے گویا کہ اس بات کو سمجھ لیا کہ واقعتاً موت کے بعد بھی حیات ہے۔ اور جو گائے کی عقیدت کا یہ ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ بنی اہل مصر جو تھے وہ طویل عرصے تک بنی اسرائیل کے جو یہ تھے وہ دل کے اندر گائے کی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، جیسا کہ بچڑے والا واقعہ بھی ہے۔ تو اللہ نے جب انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا تو یوں کہیں کہ ان کے دلوں سے اس عقیدت مندی کو بھی اللہ نے گائے کے ذبح کرا کر کے اس عقیدت مندی کو ان کے دلوں سے نکالا۔ اسی طرح اس کے اندر جو ہے دائمی علمی ایک معجزہ بھی ہے کہ اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی ہے، الف لام میم، جس کے اندر تقریباً اکثر مفسرین کا یہ قول ہے واللہ اعلم بمرادہ۔ اگر کچھ علماء نے یا کچھ مفسرین نے اس کا کوئی معانی مفاہیم نکالے بھی ہیں تو وہ تعویلات کے زمرے میں آتے ہیں، حتمی بات نہیں ہے، بلکہ حتمی یہی ہے، علماء سے یہی پڑھا ہے، مفسرین نے یہی ذکر کیا ہے، محدثین نے یہی بیان کیا ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، اس کے پیغمبر کے درمیان اور اس کی ذات کے درمیان، وہ خود جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ثواب سے اجر سے خالی نہیں ہے۔ اور حروف مقطعات کی جو حکمت ہے وہ حکمت کیا ہے، یعنی جب ہمیں معنی معلوم نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا ان کے، تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اگر آپ حروف کو نکالیں، مثال الف لام میم، تو ہر حرف کے اندر تقریباً 3 حرف ہیں، الف لام فا، اسی طرح لام میم، تو یہ اسی صورت کے اندر بھی 90 نیکی جو ہے وہ الف لام میم سے ملتی ہے، تو اس سے خالی نہیں ہے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا نام کی جو مناسبت تھی وہ، اور پھر اسی کے اندر مومن لوگوں کی اللہ نے کچھ صفات بیان کی ہیں، جیسے الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور حقوق ادا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ حقوق لگائے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی آخرت، ایمان بالآخرہ، آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون اولئک هم المفلحون، یہ لوگ جو ہیں وہ پکے پکے مومن ہیں۔
اور اللہ نے ان کی کامیابی اور فلاح کا بیان کیا ہے. کفار کا تذکرہ بھی کیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کفار کا. اسی طرح منافقین کا تذکرہ کیا ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ. تو یہ منافق لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لے کر کے، لیکن دلوں کے اندر وہ کفر رکھتے ہیں، شرک رکھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. نہ ہی یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں. جھوٹ ہے ان کے دلوں میں اور دھوکہ ہے. دل کی بیماریاں ہیں. حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، حرص ہے، لالچ ہے، مکر و فریب ہے، صفاحت ہے، احکام الہی کا استہزاء ہے. جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ تو کیا ہے، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے، ہم تو استہزاء کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس شیطان مردود کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا قصہ ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا. حقیقت میں ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے. یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے. حضرت آدم کی خلافت کا بھی اسی کے اندر تذکرہ ہے. حضرت آدم کی عظمت شان بتاتا ہے اور زمین کے اوپر ان کی نیابت کو بتلاتا ہے. جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے انہیں اپنا نائب بنا کر کے زمین میں جو ہے وہ بھیجا. اور فرشتوں کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں کی جو گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی، جو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسا انسان پیدا کر رہا ہے جو خون بہائے گا، قتل و قتال کرے گا، فساد کرے گا. تو اللہ نے جو فوقیت بیان کی کہ بھئی انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر حضرت آدم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اشیاء کے علم عطا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ. جب وہ نہیں بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے اوپر یہ فوقیت بیان کروائی اللہ نے. اسی طرح اسی صورت کے اندر یہود و نصارہ کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے. تذکرہ یہود بھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر ویسے تو متعدد مقامات پر ہے، لیکن یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تفصیلی بحث کی ہے اسی کے اندر، جس میں اس تذکرے میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری و باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا. جیسے ان کے اندر کثرت سے انبیاء کا آنا ہے، اسی طرح انہیں دنیاوی خوشحالی کا عطا کرنا ہے، عقیدہ توحید و ایمان کی نعمت سے سرفراز کرنا ہے، فرعون کے ظلم سے بچانا ہے، دریا کے اندر راستوں کا عطا کرنا ہے، فرعون کو غرق کر دینا ہے، اور حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر کی طرف جو ہے ان کا ہجرت کرنا ہے، فرعون کا تعاقب کر کے سمندر کے اندر غرق ہونا ہے. اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم وغیرہ ڈھائے جاتے تھے تو اس لشکر کو بھی فرعون کے ساتھ غرق کرنا ہے. سرائے سینا میں وہ بیسر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے لیے منسلوا اتارنا ہے، اور پینے کے لیے جو پانی تلاش کر رہے تھے تو ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشموں کا جاری کرنا ہے. تو اور پھر ان کے کفران نعمت کا بھی اسی کے اندر تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے جو نعمتیں کی اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو ان لوگوں نے کیسے ناشکری کی، کیسے ان لوگوں نے جو ہے اسے جھٹلایا. تو کفران نعمت وغیرہ کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل یعنی یہود کی، جو میں نے آپ سے کہا کہ ویسے تو بہت ساری اس میں یہ ہے، لیکن یہاں کچھ تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ نعمتیں دی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کا اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ناشکری کی ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ یہود و نصارہ کے متعلق ان کی عبرت جو ہے وہ بھی اللہ نے یہاں بیان کی ہے کہ جب انہوں نے ایسے جرائم کیے تو ہم نے ان کے اوپر کیسے عذاب کو، سزاؤں کو مسلط کیا. اور یہود کے اوپر انعامات، ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عظمت شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے، فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے تھے. اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمارے آقا کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جو ثمرہ ہے جو انہوں نے کعبہ بیت اللہ کے لیے مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، تو اس کے اندر یہ ہے کہ دعائے ابراہیم کا ثمرے کو بھی اللہ نے اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے. اور آزمائشوں میں ثابت قدمی کو بھی یہاں اللہ نے یہ کیا ہے
کہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے والد جو ہے وہ بت پرست تھے اور قوم سے ٹکرا گئے تھے جب ان کا جو عبادت خانہ تھا، عبادت خانے میں جو بتوں کو توڑا اور پھر قوم کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، نمرود سے بحث مباحثے کا مرحلہ ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا جو ہے اس کے اندر ذکر ہے، وطن سے ان کا ہجرت کرنا ہے، بیوی بچے کو ایسی جگہ چھوڑنا ہے جہاں پینے کا پانی نہیں ہے، جہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اپنے لخت جگر کا ذبح کرنا ہے۔ ان تمام اس کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ثابت قدم رہنا ہے، اور ملت ابراہیمی سے اعراض کے متعلق بھی سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو اہل قریش تھے یہ ملت ابراہیمی سے روگرداں ہو چکے تھے، چھوڑ چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح حنفیت کی دین حنیف کا جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ بھی اسی کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ناظرین یہ مختصراً خلاصہ پہلی تراویح کا ہے، انشاءاللہ ہم اگر زندہ رہے تو کل آپ کے پاس حاضر ہوں گے دوسری تراویح کے خلاصے کے ساتھ، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام۔